اتنا اس لیے ہو گیا کہ میرے کچھ دوست تھے آج کے لیے وہ گم گئے تھے. سلیم سے میری کافی بحث ہوئی ہے کہ دفتر میں نہیں ہے, میرے دفتر میں تمہارے دفتر میں ہے, مان نہیں رہا تھا. اب کہاں سے نکلے ہیں؟ آج ہم برائے کار پڑھیں گے, مگر کل آپ نے تقسیم کر دیے تھے سب, اور واپس تھوڑے آئے ہیں, کیا وجہ؟ ان میں ہے کوئی وہ جنہوں نے نہیں دیے واپس ابھی تک؟ مردوں میں نے سب نے دے دیے واپس؟ اپنے اور بہن دونوں کی طرف سے. اور کسی کو نہیں دی تھی؟ ان کو بھی نہیں دی؟ مردوں میں سے ابھی کسی کو نہیں دی. ان کو بھی دو, بشارت صاحب کو اور ان کو پروین صاحب کو. برائٹر کارب نہیں نہ پڑھا ابھی تک؟ اچھا, برائٹر کارب کو اگر ایک لفظ میں ڈسکرائب کرنا ہو تو ڈوارفشنس کا لفظ اس پر آتا ہے, چھوٹا قد. لیکن اکثر قابل ڈاکٹر یہ لکھتے ہیں کہ جسمانی ڈوارفشنس یعنی بونا پن جسم کا اتنا نہیں جتنا دماغ کا بھی ہوتا ہے صاحب, اور دونوں اکٹھے چلتے ہیں. لیکن میں نے اپنے تجربے میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر صرف جسم کا بونا پن بھی ہو تو اس میں بھی براٹا کار بہت اچھا کام کرتا ہے. اس لیے خام خواہش کو اس کے ساتھ باندھ دینا اور انتظار کرنا کہ کوئی نیم پاگل سا بونا ملے تو اس کا علاج کیا جائے, یہ درست نہیں ہے. اچھے بڑے معقول بونے دیکھے ہیں جو رسپونڈ کرتے ہیں, اور یہاں جتنے چھوٹے قد کے لڑکے تھے یا لڑکیاں جن جو ایسے خاندانوں سے جن کے قد چھوٹے ہیں ان کو برائٹر کارب دی ہے. بڑے ذہین لوگ ہیں, اور اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ فلیشیا بھی دیتا ہوں, لیکن خالی فلیشیا ایسا کام نہیں کرتی. جب برائٹر کارب ساتھ دیا جائے تو پھر بہت اچھا کام ہوتا ہے. تو یہ جو مس لیڈنگ ہیں بعض فکر ہومیوپیتھک کے, یہ درست ہو جانے چاہیے. ہاں, اگر ایسا ریٹارڈیڈ بچہ ہو جو چھوٹے قد کا بھی ہو اور بونا بھی ہو, ذہنی طور پر بھی بونا ہو, اس پر بھی اچھا اثر کرے گی. اس کے علاوہ اس کو میں نے دیکھا ہے وہ جو پرانے فالج کے مریض, ان میں بھی برائٹر کارب اچھا کام کرتی ہے فالج کو دور کرنے میں. مثلا سب سے مشکل ہوتے ہیں ٹائیفائڈ یا پولیو کے مریض, ان کے چھوڑے ہوئے فالج کے اثرات تو بہت ہی مشکل ہیں, اگر ناممکن نہیں تو ٹھیک کرنے. لیکن اس میں نے دیکھا جن کا فالج نروز پر ہو, اعصاب پر, ان کا آج تک میرے علم میں کوئی علاج نہیں آیا. ٹائیفائڈ خصوصاً اگر اعصاب کو مار دے, نروز کو کل کر دے, تو میں نے آج تک کبھی اس کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا. اس لیے شروع میں معذرت کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ دراصل موت ہے اور موت کا کوئی علاج نہیں. اعصابی موت اگر واقع ہو جائے بجائے اس کے کہ سیلز بیمار ہوں تو پھر اس کو ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن باقی جو فالج ہیں اکثر ان میں معلوم ہوتا ہے اعصاب مرتے نہیں ہیں, کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے برائٹر کارب جو اللہ کے فضل سے مفید ہے. لیکن ٹانگوں پر اور اعضاء پر اس کا اثر بھی پولیو کا بھی اور ٹائیفائڈ کا بھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر مکمل نہ ہو تو اتنا نمایاں فرق پڑ جاتا ہے کہ مریض پہچانا نہیں جا سکتا. سوکھتی ٹانگ دوبارہ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے, ہاتھ سوکھ رہا ہو تو پھر نارمل سائز کا ہو جاتا ہے. اس لیے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, غور سے دیکھنا چاہیے اس بیماری اس دوا کا کہاں تک کس کس حصے پر اچھا اثر ہے. اکثر برائٹر کارب کے بچے اگر ٹپیکل برائٹر کارب کے بچے ہوں گے تو وہ بیشفل ہوں گے, وہ اسکول بھی جائیں گے تو
پیچھے پیچھے چھپ کے الگ رہیں گے. اجنبی آتے ہیں تو بازیوں کر کے جلدی سے اپنے بازوں میں آنکھیں چھپاتے ہیں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں. وہ جو امبیرس سے بچے اپسیٹ دکھائی دینے والے, ان میں بیٹا کارڈ اچھا کام کرتی ہے. ٹانگوں کی کمزوری میں بیٹا کارب اور کیلکیریا کارب دونوں مشہور ہیں, لیکن ان کے اندر ایک فرق بڑا واضح ہے. کیلکیریا کارب کے بچے کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں, ان میں ہڈیوں کی صحیح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اس لیے نظر آتا ہے کہ کمزور ٹانگوں والا بچہ ہے جو چل نہیں سکتا جلدی. بیٹا کارب کی ٹانگیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں اور اس کے باوجود وہ دیر میں چلنا سیکھتا ہے. یہاں اس کے دماغ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے, یعنی جو فیکلٹیز اس کو چلانے کے لیے تیار کرتی ہیں ان میں کچھ کمزوری ہے. ٹانگوں کی کمزوری لیٹ لرننگ ٹو واک جس کو کہتے ہیں, دیر میں چلنا سیکھنا, اور کن دواؤں میں پایا جاتا ہے کسی کو یاد ہے؟ بوریکس اور نیٹرومیور. نیٹرومیور میں دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, صرف چلنے میں نہیں بلکہ بولنے میں بھی بچہ دیر کرتا ہے, اور خالی بولنے میں دیر کرے اور چلنے میں نہ کرے تو کالی فاس بھی بہت اچھی دوا ہے, میرے تجربے میں ہے, اگرچہ میٹیریل میڈیکا میں ذکر نہیں ملتا اس کا. بعض دفعہ جب ایسے کیسز ہوں زیادہ تجزیہ نہ کر سکوں تو یعنی پہلے بہت زیادہ چونکہ مریض آیا کرتے تھے, میں نے روٹین بنا لی تھی نیٹرومیور کالی فاس 6X ملا کر, اور یہ دیر سے چلنا سیکھنے اور دیر سے بولنا سیکھنے والے دونوں بچوں کے لیے بہت مفید تھا. عورتوں پر یعنی بچیوں پر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ٹو کم انٹو وومنہڈ, ان کا میچور ہونا بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ 25 سال کی بچی بھی وہ اسی طرح بچہ بچہ ہی رہتی ہے, اس پہ کوئی جوانی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. اس میں بیٹا کارب بہت مفید ہے. گلینڈز کی تو دشمن ہے دوا, بہت سوج جاتے ہیں گلینڈز, نوٹی ہو جاتے ہیں, لمفیٹک گلینڈز بھی, پروٹیڈ گلینڈز بھی, دوسرے گلینڈز بھی, ہر جگہ جہاں جہاں بھی گلینڈز ہیں, خصوصاً اوپر کے سے گلے سے اوپر, وہ ایک دفعہ سوج جائیں تو پھر وہیں سوجن بیٹھ جاتی ہے, اگلی دفعہ پھر اور سوج جاتے ہیں, پھر اور سوج جاتے ہیں. اور دوسرا بیٹا کارب میں جسم کے اندر جو مسلز ہیں ان میں فیٹی ٹیومرز کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے, فیٹ ایکومولیٹ ہوتی ہے, پیٹھ پر بھی اور باقی جسم کے حصوں پر بھی ٹیومر سے بن جاتے ہیں. لیکن وہ ٹیومر جو بعض لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گول گول جسم پر بڑے خوفناک مسلسل ابھار ہوتے ہیں, سارے جسم کو بھر دیتے ہیں, ان میں بیٹا کارب کوئی کام نہیں کرتی. میں نے دیکھا ہے بیٹا کارب پیچھے جسم کے جو مسلز ہیں, عضلات وغیرہ, ان کو موٹا کر کے تو ٹیومر سا بنا دیتی ہے, اور اس میں فیٹ کی یعنی چربی کی ایکومولیشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ جو گٹھلیاں سے نکلتی ہیں سب بعض لوگوں کے, جو سارا جسم موٹے موٹے ابھاروں سے بھر جاتا ہے, وہ بیٹا کارب کا کیس نہیں ہے. اس کے لیے اور زیادہ گہری دوا تلاش کرنی پڑتی ہے اس کا مزاج دیکھ کے. لیکن پیٹھ کے پیچھے موٹے موٹے گٹھلے سے بن جائیں یا مسلز موٹے ہو جائیں, یہ وہی ٹینڈنسی ہے جو گلینڈز کو انڈیوریٹ کرتی ہے, اور جہاں بھی ایک ورم پیدا ہو جائے وہ پھر ٹھہر جایا کرتی ہے, یعنی سخت ورم ہوتی ہے اس کی.
कैंप ने लिखा है कि लिम्फेटिक्स इन द एब्डोमेन आर ऑल्सो इफेक्टेड. मेरे तजर्बे में नहीं मुमकिन है होता हो ठीक, क्योंकि कैंट अमूमन इल्ला माशाअल्लाह कई दफा गलती भी करते हैं पर पक्की बात करता है. इसका मरीज अमूमन सर्दी ज्यादा महसूस करता है. ये मैंने आपको बताया था कि इसका मरीज बाकी जिस्म में घुल जाएगा तो तब भी पेट कम नहीं होगा. उसके साथ अब ये तस्वीर देख लें कि जो ग्लैंड एक दफा मोटा हो जाए वो कम नहीं होगा, तो पूरा बैठक आपका केस बन जाता है. सूख रहा है मरीज किसी वजह से भी, और पेट बड़े का बड़ा रह जाता है और ग्लैंड्स नहीं सुकड़ते, उसमें बराटा कार्ब ऊंची ताकत में बार बार देना पड़ता है. यानी बहुत जल्दी नहीं मगर कई महीने तक मुसलसल देना पड़ता है. और बराटा कार्ब ज्यादा लंबा अरसा देने से कोई नुकसान नहीं है. सिर्फ एक इसके अंदर रुझान पाया जाता है, ब्लड प्रेशर, जो निचला ब्लड प्रेशर है, निचला या उपला मुझे याद नहीं, चेक करूंगा. चेक कहां से करूंगा, वो तो मैंने देखा हुआ था, पुराना तजुर्बा किया करता था. एक ब्लड प्रेशर में या ऊपरले में या निचले में ये मुफीद होता है और दूसरे को नहीं छेड़ता. गालबन ऊपर का जो है ना सिस्टोलिक, उसमें ये काम करता है. तो वो अगर बहुत गिर जाए और डायस्टोलिक के बहुत करीब आ जाए तो उससे भी खतरा होता है, नुकसान पहुंच सकता है मरीज को. इसलिए जिस मरीज को लंबा सा इस पे रखा जाए बराटा कार्ब पे, उसका पीरियोडिक ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए. हर 15 दिन के बाद एक दफा चेक कर लिया जाए देखने के लिए एहतियातन कि कहीं ज्यादा इनबैलेंस तो नहीं हो गया, तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया. उस सूरत में फिर रुक जाना चाहिए, फिर दोबारा दी जा सकती है दवा, लेकिन कुछ अर्सा रोक रोक कर. सबसे इफेक्टिव लंबा असर करने वाला जो इसका फायदा है, छोटे बच्चों के तो वक्ती फायदे हैं ही, वो है इसके आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की टेंडेंसी को ये रोकता है. इसलिए लिखा जाता है इसमें उमूमन प्रेमेटर ओल्ड एज. वो प्रेमेटर ओल्ड एज जो है वो दरअसल इसका जो आर्टरीज पर असर है उनको ये सुकेटता है, थिकन करता है. इंड्यूरेशन वही चीज है, हर जगह काम करती है. बराटा कार्ब में कोई मादे बैठते हैं ऐसे जिसकी वजह से वो थिकनिंग होती है, तो ये आर्टरीज पर भी असर करता है. उसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के मरीज बन जाते हैं जिनके दिमाग को पूरी सप्लाई नहीं पहुंचती, और ओल्ड एज की इलामतें जल्दी जाहिर होने लग जाती हैं. इस सूरत में भी बराटा कार्ब फौरी करिश्मा नहीं दिखा सकता, लेकिन बाद दफा साल 2 साल तक एहतियात के साथ वक्फे दे लेकर अगर इसको ऊंची ताकत में दिया जाए तो कोई खतरा नहीं है. और बिलअमूम इस थिकनिंग के रुझान को रिवर्स कर देता है ये. और इसके साथ क्रेटिगस भी देनी चाहिए, क्योंकि क्रेटिगस मोटी होती हुई आर्टरीज की दीवारों के लिए बेहतरीन इलाज है. दिल की भी ताकत है और दिल को किसी किस्म के खतरे से महफूज रखने के लिए प्रिवेंटिव यानी हिफ्ज़ मातक़द्दुम के लिए बहुत अच्छी है. अगर बराटा के साथ इसका कम्बिनेशन बना दें, वो खतरा के ब्लड प्रेशर ज्यादा गिर कर कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे, इसको ये चेक कर लेती है क्रेटिगस. तो लंबे अरसे के लिए बूढ़े मरीजों में मैं बराटा कार्ब के साथ क्रेटिगस देना पसंद करता हूं, और इसका कभी कोई नुकसान कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ. फायदे होते हैं, काफी फर्क पड़ता है. एक
ہے بعض دفعہ بعض بیماریاں آ کے گزر جاتی ہیں لیکن اثرات چھوڑ جاتی ہیں. ان میں ملیریا بھی ایک ایسی بیماری ہے، ٹائیفائڈ بھی ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں. تو اس کو تو میں نے تجربے میں دیکھا ہے کہ ٹائیفائڈ وغیرہ یا اس قسم کی جو گہری بیماریاں ہیں ان کے بد اثرات کو دور کرنے میں یہ بہت مفید ہے. لیکن کینٹ نے لکھا ہے کہ ملیریا کے لیے بھی بہت مفید ہے. ملیریا آ کے گزر جائے اور کچھ بد اثرات پیچھے چھوڑ دے جن کو آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح ٹھیک کریں، یا علامتیں موجود ہیں مگر ان علامتوں کی دوائیاں وہاں کام نہیں کرتی. ایسی صورت میں برائٹا کارب کو بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. کینٹ اس کا بہت قائل ہے، اس کا اصرار ہے کہ ہر قسم کے فیٹی ٹیومرز، انسسٹڈ ٹیومرز، لیوپس، آؤٹ ورڈ گروتھ، ٹوبرکلوس کیریکٹر، ایون سارکوما is under the influence of this drug. All these are favorably influenced by bratacarb and even cured. میرے خیال میں یہ کچھ مبالغہ ہے، کیونکہ جو باہر نظر آنے والے موٹے موٹے ٹیومرز جو سارے مریض کو بالکل بہت زیادہ بدزیب اور تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، اس میں برائٹاکارب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کام کرتے ہوئے. لیوپس کے لیے بھی بعض کیسز امریکہ میں تھے جن کو میں نے دی برائٹاکارب تو کوئی خاص فائدہ رپورٹ نہیں ہوا. لیوپس کے لیے برائٹاکارب سے زیادہ گہری، یہ بھی گہری دوا ہے مگر اور قسم کی اینٹی سورک دوائیاں وغیرہ چاہیے. سرائن اونچی طاقت میں اور بھی ہیں، میں نے ان کا نام لیا ہوا ہے. فاسفورس میں بھی لیوپس کے لیے مفید ہے. یہ کہتا ہے جب کانسٹیٹیوشنل علاج کرنا ہو برائٹاکارب سے تو کینٹ کہتا ہے کہ اس کو ساری پوٹینسیاں استعمال کرنی چاہیے، ایک پوٹینسی میں بیٹھنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ میں پہلے فائدہ نہ اٹھا سکا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ بہت گہری کانسٹیٹیوشنل بیماری ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو ان میں کینٹ کے خیال میں 200 طاقت اگر دے رہے ہیں تو وہ کافی نہیں، کچھ عرصے کے بعد 1000، پھر 10,000، پھر 50,000، پھر 1,00,000. وہ کہتے ہیں جتنی بھی بناتے ہیں وہ ساری استعمال کرو مگر مناسب وقفے ڈال کے اور 2-2، 3-3 کی ریپیٹیشن میں. 3-3 کو اس نے نہیں کہا لیکن اس نے اکثر 2-2 کی ریپیٹیشن تجویز کیا ہے. میرے نزدیک 3-3، 4-4 دفعہ بھی بعض دفعہ ایک دوائی ریپیٹیشن کرواتی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ بھی جاری ہوتا ہے. اس وقت اس کو بے وجہ اونچا نہیں کرنا چاہیے. 1000 دیا پھر دیا، اگر اس کے بعد رک گیا 1000 سے فائدہ تو پھر اونچا جائیں. مگر 1 سال یا 2 سال کے عرصے پر اس علاج کو پھیلائیں تو گہری کانسٹیٹیوشنل تکلیفیں جو برائٹاکارب سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس سے دور ہو سکتی ہیں. کاسٹیکم میں بھی ایک فیئر ہوتا ہے، شاید کچھ ہو جائے، امپینڈنگ فیئر آف سم تھنگ انڈسکرائبیبل، کوئی پتہ نہیں، کوئی انڈیفینٹ سی چیز ہے جو سر پہ لٹکی ہوئی ہے. اور برائٹاکارب اس لحاظ سے کاسٹیکم سے ملتا ہے. ایک اس میں یہ علامت دی ہوئی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک عورت نے جو نسبتاً بڑی عمر کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن مجھے کوئی دوائی نہیں سمجھ آئی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں جب سر ہلاتی ہوں تو دماغ ہلتا ہے اندر، جس طرح وہ خالی برتن میں وہ چیز کھٹکتی ہے نا، تو وہ ادھر سے ادھر دماغ جاتا ہے. ہلتا تو نہیں ہوگا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہوگا، کیونکہ کینٹ نے لکھا ہے کہ برائٹاکارب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے سر ہلانے پر کہ اندر جس طرح گیند لڑک کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، دماغ ہل کے دونوں طرف ٹکراتا ہے جا کے.
یہ دائیں بائیں کیسے صرف اس نے لکھا ہے ٹو اینڈ فرو کورسپونڈنگ ٹو دا موشن آف دی ہیڈ. وہ تو اور ادھر ادھر ہی بتاتی تھی صرف یہ کہتا ہے اگر آگے پیچھے سر کرو گے تو لگے گا آگے چلا گیا پیچھے چلا گیا دماغ. یہ کہتے ہیں ایپولیپٹک کیسز میں جہاں خون کی سپلائی رک گئی ہو اور دماغ کو نقصان پہنچا ہو اس میں نروس کو ریجوینیٹ کرنے میں بیٹا کار بہت اچھی ہے. لیکن کس حد تک میرے نزدیک تو اگر وہ مر چکی ہوں تو پھر کچھ اس کا علاج نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ نیم مردہ حالت میں ہوتی ہیں اس صورت میں بیٹا کار استعمال کیا جا سکتا ہے. فاسفورس بھی رپچر بلڈ ویسل کے رپچر کے نتیجے میں پھٹ جانے کے نتیجے میں یا یوں کہنا چاہیے کہ خون کی شریان پھٹ جانے کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں مفید ہے. اگر وہ سرخ رنگ کا خون ہمیں تو پتہ نہیں سرخ رنگ کا ہے کون سا ہے اگر سرخ رنگ کا ہو تو اس میں فاسفورس بھی مفید ہے بیٹا کار بھی مفید ہے. اگر وہ گہرا سیاہی مائل ہو تو اس میں یا تو آرمی کا کام آئے گا یا لیکسز یا سانپ کے اور زہر جو گہرا اثر کرنے والے ہیں اور وہ خون کو پھاڑ کر سیاہی مائل کلاٹس بنا دیتے ہیں. اس میں جو میں نے آپ کو آسٹریلیا کا سانپ بتایا تھا نا کیا نام تھا اس کا کیا بولیں گے مجھے سرو کوکو وہی ہے وہ غالباً امریکہ میں ہے کوکو دو تین ناموں سے ایک سانپ بلایا جاتا ہے. مجھے اردو نام تو یاد ہے اچھی طرح اس کا نام ہے یعنی اچھی طرح تو نہیں مگر یاد آ جائے گا. وہ بتایا تھا نا مٹی کے رنگ کا سنچور آپ نے سنچور اور سنچور سے ملتا جلتا انگریزی نام بھی اس کا ہے یاد نہیں کسی کو مجھے بھی نہیں یاد رہا مگر آ جاتا کبھی کبھی یاد. ابھی پورا بیٹا کارڈ کیس نہیں ہے مگر کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو شروع سے ہی ایسا حال ہے. سنچور ہے سی سے شروع ہوتا ہے وہ نام سینچوریس یہ کاپر ہیڈ بھی کہتے ہیں اس کو یہ یاد رکھ لیں. امریکہ میں اس کو کاپر ہیڈ کہتے ہیں اور سینچوریس مشہور ہے اس کا غالباً آسٹریلیا میں نام سینچوریس مشہور ہے اور سنچور یہ اس میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کی علامتیں بہت ملتی ہیں اس سے. جو تھکننگ کا میں بتایا تھا اس میں اس پہ تھک ہو جاتی ہیں وہ آرٹریز کی کوٹنگ ان کی کیا کہتے ہیں دیواریں اس کی یہ ہر جگہ تھکننگ اس کا شیوا ہر جگہ یہ تھکننگ پیدا کرتا ہے. آنکھوں کی بیماریوں میں آئی لڈز موٹے ہو کے تو پھر موٹے ہی رہ جاتے ہیں جہاں ایک بار تھکننگ ہو جائے پھر وہ واپسی کا نام نہیں لیتی. کارنیا کی اوبیسٹی میں کیا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو ریپلیسمنٹ وہ کرتے ہیں کارنیا اوپیک ہو جائے ایک دفعہ اس میں اچھی شہرت رکھتی ہے بیٹا کارب. اصل میں جو بھی ڈپازٹس ہیں مختلف قسم کے ہوتے رہتے ہیں. وہاں کولیسٹرول ڈپازٹس ہو جاتے ہیں آرٹریز وغیرہ کے اوپر کسی جگہ کیلکیریس ڈپازٹس ہو جاتے ہیں کسی جگہ اور ہر قسم کے ڈپازٹس
بیٹھنے کی ٹینڈنسی براٹا کارپ کی پوائزننگ سے بڑھ جاتی ہے. اگر کسی کو براٹا کارپ کا پوائزن کیا جائے تو جسم میں جگہ جگہ جہاں جہاں بھی ڈپازٹس ہوتے ہیں قدرتاً وہاں ڈپازٹس بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر جگہ ڈپازٹ کے اپوزٹ ریئیکشن اس کی ہومیوپیتھک پریگنسی میں پایا جاتا ہے. یہ فیچر یاد رکھیں تو ہر تفصیل کی ضرورت نہیں. آرٹریز ہوں، کارنیا ہو، گلینڈز ہوں، جلد کی کچھ بعض حصے میں جو تھک ہو رہے ہیں، تو ایک دفعہ جو تھک ہو گیا، موٹا ہو گیا، وہ پھر واپسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس کے اندر چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو کیلسیفیکیشن میں بھی یہ بہت مفید ہے. اسی لیے فاسلائزیشن اگر انسانی زندگی کی ہو رہی ہو، یہ سمجھ لیں آپ، تو اس کا علاج براٹا کارپ ہے. آنکھ کے اندر جو جیلی لائک ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی جیسے فلوٹرز ہم ان کو کہتے ہیں حضور کہ وہ جم جاتے ہیں، جیسا اس میں کام آ سکتا ہے. یہ کیا چیز جمتی ہے؟ اگر خون جمتا ہے تو یہ جیلی لائک ایک سبسٹنس اس میں اٹ شوڈ بی ٹرائیڈ. میرا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، میں میرا خیال وہ یہ ٹرائی کریں براٹا کارپ. ٹھیک ہے. اس کے یہ بنیادی نقشہ بتا دیا. اس کا مزاج یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی چیز ڈپازٹ ہو سکتی ہے جسم میں، براٹا کارپ اگر ایلوپیتھک ڈوز میں دیا جائے تو وہ ڈپازٹس کی ٹینڈنسی بڑھا دیتا ہے، نام بھی ہو تو پیدا کر دیتا ہے، اور ہومیوپیتھک ڈوز میں اس کو کم کرتا ہے. یہ اپوزٹ کام کرتا ہے. لیکن ایسی ٹینڈنسیز میں وقت زیادہ لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج دوا کھائی تو کل مرض جاتا رہا، کیونکہ ڈپازٹس جس رفتار سے بیٹھتے ہیں اسی رفتار سے واپس جاتے ہیں. ان کو گھلائے گا کچھ جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے ضرور کوئی ایسے لیکوڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو ڈپازٹس کو جمنے نہیں دیتے. تو یہ ان کو دوبارہ ان گلینڈز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوگا. یہی مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ واپسی شروع ہو جاتی ہے ان کی. تو ٹرائی کر کے دیکھیں، چند مہینے کے بعد پھر کلاس میں بتانا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اس کی ایسی ہے جو دنیا میں سب جگہ اس کو پاپولر کر دے گی، فالنگ آف دا ہیئر بالڈنس، ڈرائی ایرپشنز اپون دا اسکیلپ. یہ جو ڈرائی ایرپشنز ہیں اسکیلپ کے اوپر، یہ تو بہت سی دواؤں میں ملتے ہیں، لیکن ایرپشنز کے لیے صرف براٹا کارپ میرے نزدیک کافی نہیں ہے. اس کی بعض دوسری علامتیں ہونی ضروری ہیں، ورنہ ڈرائی ایگزیما اور ایرپشنز اس کثرت سے ملتے ہیں کہ براٹا کارپ اس کی وجہ سے چنا نہیں جا سکتا. مگر یہ مجھے خیال آ رہا ہے ابھی کہ ہو سکتا ہے فولیکلز میں بھی یہ ڈپازٹس کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو بالنس ہوگی اس کو یہ مفید ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اولڈ ایج کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. یہاں ہمارے پاس ایک زمین ایسی ہے جس پہ آزمائش ہو سکتی ہے. کسی کو پتا ہے کون؟ سارے لیڈیز کی بات میں مستثنا ہیں. میجر محمود صاحب، ان پر میں نے ایک تجربہ کیا تھا، تیل کا بڑا کامیاب تھا. ابھی تک وہ بال کچھ بچے ہوئے ہیں. وہ کسی نے بھیجا تھا وہ تیل پاکستان سے، کسی نے نیم حکیم نے اپنا نسخہ بھیجا تھا. اس نے کہا تھا کہ بہت زبردست تیل ہے. میں نے میرے صاحب کو کہا کہ آپ استعمال کریں. بالکل چمکتی ہی تھی اوپر. تو میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر کافی فرق پڑا تھا. کئی بالکل تازہ تازہ بال نکلائے تھے، اچھے مضبوط تھے. وہ صرف رواں نہیں تھا. رواں تو بہت سارے تیلوں سے تھوڑا سا نکلتا پھر بیٹھ جاتا ہے. وہ پھر ملی نہیں دوبارہ وہ دوا. ہمارے ریکارڈ میں کہیں ہوگا اس کا خط. وہ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے. حکیم صاحب میں معاف کرنا، نیم حکیم کہہ دیا. تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ سن رہے ہوں تو ناراضگی معاف اور نسخہ بھیج دیں. میں نے ان کو ایسا لکھا بھی تھا کہ اگر آپ نے باقاعدہ اس کو عام کرنا ہے تو ان ملکوں میں بہت امکان موجود ہے. اس کا بقایا نسخہ بھیجیں، ہم نئے پیکٹس میں، نئی پیکنگز میں اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے. کیونکہ وہ جو وہاں کی بوتلیں پرانے زمانے کی تھیں
وہ آدھا تیل تو رستے میں ہی بہ گیا تھا. وہ جو تھے نا ریپنگس کوئی ساری تیل والی ان کے بال نہیں ہوئے. اس لیے وہ باقاعدہ یہاں پیکنگ کروائی جائے, تجربہ کیا جائے, پھر ہو سکتا ہے. لیکن ایک سر کا تجربہ کافی نہیں, کئی سر چاہیے اس میں. دیکھیں کافی لوگ اس مسئلوں کی قربانی کریں گے. ڈم سائٹڈنیس کہتا ہے بہت قسم کی یہ ٹھیک کر دیتی ہے. وہ دراصل وہی بات ہے جس ڈم سائٹڈنیس کا تعلق وہ ڈپازٹ سے ہے. وہ جو مختلف قسم کے لینز وغیرہ کے اندر سولوشنز ہوتے ہیں ان میں ہلکی ہلکی تھکننگ شروع ہو جائے, اس میں برائٹ کار بہت اچھی ہے. تو ایک عمر کے بعد جہاں بھی آنکھ پر نظر دھندلانے کا اثر شروع ہو جائے, میرا خیال برائٹ کار روٹین کے طور پر کھائی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ ہومیوپیتھک دوائیاں کھاتے رہیں تو نظر زیادہ تیزی سے ڈیٹیریٹ کرتی نہیں ہے. تجربہ ہے, میری جب پہلی دفعہ اینک لگی ہے تو 1 نمبر کی تھی یا 1.1 کی تھی شاید, اور وہ تھی 52 کی عمر میں. اور ڈاکٹر صاحب جنرل نسیم حسن صاحب اپنے جنرل ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ 40 کے اوپر تو یہ جس کو ہو اس کو 40 کی عمر سے شروع ہو جانا چاہیے. ایک تو آپ کو ڈیلے ہوئی ہے, دوسرے بعد میں جب بھی دوبارہ دکھائی تو اتنی ہی رہی تقریباً, 1 سے زیادہ نہیں بڑھی. عام خط یا عام چھوٹی بہت چھوٹی تحریر نہ ہو تو میں ننگی آنکھ سے پڑھ لیتا ہوں, لیکن کہیں ذرا سا مٹا ہوا ہو تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے. 10 والوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقطہ اوپر نیچے ہو جائے یا ساتھ لگ جائے تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے. تو ہومیوپیتھک دواؤں میں رہنے سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اعضاء زیادہ دیر تک سلامت رہتے ہیں. انہیں اینٹی بایوٹک اثر ہر جگہ کہیں نہ کہیں مصیبت ڈال دیتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اینٹی بایوٹک سے نجات پائے آدمی, ڈرگوں سے نجات پائے. اور ہومیوپیتھک میں ایک فائدہ ضرور ہے, اگر ہومیوپیتھک کیور نہ بھی کرے براہ راست, ڈاکٹر کہتے ہیں ہومیوپیتھک کیور نہیں کرتی, خود بخود نیچر کیور کر دیتی ہے. تو پھر نیچر کیور کر رہی ہے, اس سے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ضروری تو نہیں نا کہ دوائی ٹھیک کرے. میں ان کو کہا کرتا ہوں چلو دوائی نہ صحیح, اس نے کم سے کم آپ سے تو بچا لیا نا ہمیں. اور نیچر نے خود کیور کیا, اور یہ ہیوی نیچر کیور ہی. ہومیوپیتھک تو جسم کو صرف جگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ نیچر میں جو شفا کی طاقتیں ہیں وہ خود بخود کام شروع کر دیں. اس کے لیے کون سا دوائی استعمال کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کون سی دوائی یوز کرتے ہیں نیچر کے لیے؟ کمزور اگر ہوگی میں بتایا تھا برائٹا کارڈ بھی ان میں سے کبھی کبھی برائٹا کارڈ بھی کھا لیں. زنکم میٹ بہت اچھی, اور جب بھی کوئی آنکھ کی تکلیف ہو اس میں دوسرے سولوشن نہ ڈالیں, یہ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کیا کریں بس. بعض دفعہ آنکھ پہ اس کا اثر پڑتا ہے برا کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کا. اس صورت میں کولیسٹرینم اور فائٹولاکا, بیری نہیں بلکہ عام فائٹولاکا, اور فاسفورس 30 میں ملا کے دے دیں. لیکن فاسفورس 30 روٹین کے طور پر ملا کے لمبا عرصہ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی فاسفورس کی بیماری ہو تو فاسفورس دینے سے کوئی خطرہ نہیں. اگر معین فاسفورس کی بیماری نہ ہو, فاسفورس دینا شروع کر دیں تو خون کو گاڑھا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے خود ایک خطرہ بن جاتا ہے. میں پہلے بلڈ پہ اس کے لیے کولیسٹرول کے لیے دیا کرتا تھا. بعض کیسز میں فاسفورس جہاں ان کی مرضی کا تھا, ان کے مزاج کے مطابق تھا. حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے. ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے بھی خوب اچھی طرح دیکھ کے امریکہ میں کہا کہ اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں تھا, جو دوائیں تھیں فائدہ نہیں دے رہی تھیں, نمایاں فرق پڑا. مگر جب اندر دم دھندلوں نے استعمال کیا بعد میں تو فاسفورس سے نقصان پہنچ گیا.
کیونکہ وہ خون زیادہ گاڑھا ہو کر وہی اٹیک کا موجب بن گیا. اس لیے فاسفورس چونکہ اینٹی ہیمریجک دوائی ہے، لازماً یہ خون کو کچھ گاڑھا کرنے کی خاصیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو اندر دن نہیں دینا چاہیے، اور بے وجہ مسلسل مہینوں دیتے چلے جائیں یہ اس سے ضرور نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر لوگ ڈر جاتے ہیں تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. اگر مرض کا تقاضا ہو تو فاسفورس ارد گرد کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن بغیر ضرورت کے دیا جائے تبھی پروونگ ہوا کرتی، اس کے بغیر نہیں ہوتی. مگر یہاں پروونگ نہیں ہے، یہاں تو وہ کام کر رہا ہے مسلسل. پروونگ میں تو اس کا فاسفورس خون کو پتلا کرتا ہے، لیکن زیادہ لمبا سا دیا جائے تو گاڑھا کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے وہ مریض جن کو لیوکیمیا ہو یا خون بہنے کی بیماری ہے، ان کو فارمولے میں جو دوائیاں دوسری دیتا ہوں بعض فاسفورس ضرور دیتا ہوں، اور جب یہ اثر دکھاتا ہے تو حیرت انگیز ہے، بعض دفعہ بیماری کا نشان تک مٹ جاتا ہے وہاں سے. اس لیے فاسفورس گہری دوا ہے، اس کو علامتوں کے مطابق بے شک دیں، لیکن جہاں یہ علامتیں نہ ہوں، عام صحت مند انسان ہو، خون نارمل ہو، وہاں بے وجہ نہیں دینا چاہیے. اس لیے میں نے اس فارمولے میں سے اس کو وڈرا کر لیا ہے، جو اینٹی کولیسٹرول فارمولہ ہے، کولیسٹرینم اور فائٹولا کا. اور کولیسٹرینم کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ اینٹی کینسرس ہے. ہومیوپیتھک میں کولیسٹرینم جو رد عمل پیدا کرتی ہے وہ کینسر کے خلاف ہے، اس لیے جگر کے کینسر میں دوسری دواؤں کے علاوہ کولیسٹرینم دینا بھی مفید ہے. میرے بیٹے کو اس سے فاسفورس سے بہت آرام لگتا ہے، لیکن وہ 8-10 دن بے شک دیتے جاؤں لگاتار. فاسفورس سے دمے کی کھانسی کو ہاں بہت فائدہ ہے، بہت اچھی چیز ہے. کیونکہ میں اس کو دیتی ہوں تو آرام آتا، چھوڑ دوں تو پھر شروع ہو جاتا. جب شروع ہو پھر دوبارہ دیں، کوئی نقصان نہیں. 1-2 خوراک کی لگاتار بے شک دیتی. میں نے آپ کو بتایا ہے جب تک تقاضا کرے جسم فاسفورس دیتی چلی جائیں. ایک تو اسی آرام آ جاتا، پھر اگلے دن 2 دن پھر دیں. یہ تو آپ کو میجر کرنا پڑے گا نا، خود ریگولیٹ خود کرنا ہوگا. اگر فاسفورس چھوڑنے پر مرض شروع ہو جاتی ہے تو اس مرض کے آپ کو اندازہ کر لیں، اس مرض کے آغاز سے کچھ پہلے فاسفورس ریپیٹ کر دیں، کچھ عرصہ دے کر پھر روک کے دیکھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھر فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پہلا اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ دوائی کو کتنا دینا ہے، کتنی دفعہ دینا ہے، ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے. سمجھیں؟ بعض دوائیں ہیں جن کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، لمبا عرصہ دیر سے چلے جاؤ، وہ بھی میں نے دیکھی ہیں. مگر بعض ایسی ہیں جن میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، ان میں ایک فاسفورس بھی ہے. اور سٹائز السریشن آف کارنیا میں بھی بیٹا کار اچھا بتایا جاتا ہے. سٹائز کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو گٹلیاں بن جاتی ہیں، گوانیاں، گوانیوں میں یہ اچھی اگر ٹینڈنسی ہو تو اس کو روکنے کے لیے مفید ہے. پیروٹڈ گلینڈ کی انفارمیشن میں مفید ہے، اور ہارڈنس بھی اگر اس میں ہو تو وہ ایسا دکھائیں. کہاں پیروٹڈ گلینڈ انگلی لگا کے دکھائیں؟ یہ یہاں جو ممپس جس کھڑے ہو گئے ہیں، باقی کو بھی دکھا دیں آپ کو. یہاں یہ جو اینگل ہے اس کے پاس یہاں پہ جو تھوک بناتا ہے، یہ اس کی جو ممپس ہوتے ہیں اسی کی یہ بتانا چاہتا تھا میں. بعض دفعہ اس میں اتنی درد ہوتی ہے کہ مریض کھا بھی نہیں سکتا، جو یوں کرے گا شریر ٹیس اٹھتی ہے. یہ نشانی ہے ممز کی. ممز میں بھی نہیں پھولتا ہے، وہ پھر پیچھے تک چلی جاتی ہے، یہاں پیچھے آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ممز میں بھی براٹا کارب استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر اس کا گہرا تعلق ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو. اور چونکہ
پولیو کے بد اثرات میں بھی یہ مفید ہے، اس لیے ممز میں بھی اگر یہ ہو جائے تو کوئی بعید نہیں، میرا خیال ہے فائدہ مند ہوگا. کبھی دیا نہیں میں نے مجھے. بوڑھے آدمیوں کی زبان کے فارج میں برائٹر کار بہت اچھی ہے. بوڑھے آدمیوں کی چھاتی بھر جائے، آوازیں بلغمے یہ وہ، اور کوئی دوائیں اگر لمبا اثر نہ دکھانے والی نمایاں فائدہ نہ دیں جو ان کی علامتوں کے مطابق ہوں، تو برائٹر کار کے علاوہ یہ دوائیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. بوڑھوں کی چھاتی جو بالعموم رد عمل کمزور ہونے کے نتیجے میں بعض دفعہ بھری جاتی ہیں، مستقل پھر ہو جاتی ہیں. ایک سینیگا ہے بہت اچھی ہے، ایک ایمونیکم، اور ایک بیراٹا نور اور بیراٹا کاب. ایلیم سیپا کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس کی ٹھنڈ کان میں تکلیف پیدا کر دیتی ہے، شدید درد ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اس کان کی درد سے کارب کا بھی بہت تعلق ہے، کیونکہ اگر کان کی درد کرونک ہو جائے تو بعض دفعہ نزلے کے آثار نہیں بھی ہوتے، پھر بھی کان میں درد رہتی ہے، یہ ہوتی رہتی ہے. برائٹر کارب چونکہ انڈیوریشن کو مستقل کرتا ہے، اس لیے نزلاتی اثر سے اگر کوئی انڈیوریشن ہونے کی وجہ سے کان پہ اثر ہو اور دباؤ ہو تو بھاری درد بوجھل درد سی ہوتی رہتی ہے ہر وقت، یا بعض بڑھ جاتی ہے بعض کم ہو جاتی ہے. اس میں برائٹر کارب بہت افیکٹو ہے، اور خالی ایلیم سیپا کام نہیں آئے گی. ایلیم سیپا میں بھی کرونیسٹی ہے نزلے کے لیے، لیکن ایلیم سیپا میں انڈیوریشن کو کم کرنے کی وہ طاقت بھی جو برائٹر کارب میں ہے. وہ پڑھاؤں گا، اس میں بھی یہ ہے رجحان، وہ میڈیم طاقت کی دوا ہے. برائٹر کارب اس معاملے میں بہت اونچا اثر رکھتی ہے، انڈیوریشنز کو کم کرنا. بعض لوگوں کو چھوٹے سے کھانے سے بھی گیگنگ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، گلے میں پھنستا ہے، گیگ کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو کھانے پہ چوکنگ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. اگر تو کھانے کے ساتھ باتیں کی جائیں تو اس پہ کسی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا سانس کی نالی میں چلے جانا، یہ کوئی بیماری نہیں، مستقل تکلیف تو اس وقت کی تو ہے لیکن بیماری نہیں. مگر اگر رجحان ہو کہ کھانے پر چوکنگ ہوتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوبولا وغیرہ جو کنٹرول کرتے ہیں، اوبولا بھی کنٹرول میں حصہ لیتے ہیں نا، نیچے آ کے اوپر آ کے بند کر دیتا ہے ایک سوراخ کو، ایک کو کھول رکھتا ہے، ان کے اندر کوئی فالجی کمزوریاں ہیں. اور ایسے معاملات، ایسے بیماروں کے لیے برائٹر کارب بہت مفید ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، اور بھی ہیں. کالی کارب، گریفائٹس، یہ بھی اس میں بہت مفید ہیں، اور مرکور بھی. یہ ایسی دوائیں ہیں جو ایک دوسرے سے نمایاں فرق رکھتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں. بس کالی کارب، گریفائٹس، مرکور، ان کا بھی مطالعہ ضروری ہے مستقل بیماری کو دور کرنے کے لیے. اب آپ نے کیا بتائی ہے؟ کاسٹیکم تو وقتی فالج سے ہوتی ہے، وہ مستقل ٹینڈنسی نہیں ہے. کاسٹیکم اعضاء کا فالج ہوتا ہے، اور وہ بیماری کے طور پر رہے گا، اور ٹھیک ہوگا تو ختم ہو جائے گا. یہاں ایک بڑھتی ہوئی کمزوری، رفتہ رفتہ ایک رجحان بن جانا، اس کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں کاسٹیکم کا دخل نہیں ہے. یہی دوائیں ہیں، برائٹر کارب، مرکری، گریفائٹس اور کالی کارب. اور مرکری میں بھی مرکیورس کور، کروسٹر مرکری، مرکیورس سول نہیں.
نوٹی اسٹول جس میں گٹھلیاں گٹھلیاں سی ہوں، یہ کئی دواؤں میں ملتے ہیں. اس میں بھی نوٹی ہارڈ اسٹولز اور نکسوامیکا کی طرح یہ احساس کہ پوری طرح کھل کے اجازت نہیں ہوئی، اس لیے کئی دفعہ جانا پڑے گا. اور پیٹ میں درد کا دورہ بھی بعض دفعہ برائٹاکارپ کو پڑ جاتا ہے، لیکن ویسی پہچان میرے علم میں نہیں کہ اسے دوسروں سے ممتاز کر سکیں. وہ جیسے کہا تھا نا کینٹ نے کہ وہ گلینڈز جو ہیں لمف گلینڈز پیٹ میں پھول جاتے ہیں، یہ اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دورہ عارضی طور پر سوزش سے ہوتا ہے اور جلدی ہٹ جاتا ہے. پھر یہ دیر تک یہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. برائٹاکارپ کے جو گلینڈز ہیں وہ اگر ایسا پھول گئے تو پھر وہ وہی رہیں گے، ہر وقت مسلسل درد ہوگی. اس لیے یہ کوئی اور بات ہے. اس میں مردانہ جنسی اور زنانہ جنسی کمزوریوں سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. وہ میٹیریل میڈیکا میں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بعض دفعہ بہت مفید ہوتا ہے. لیکن اگر بہت اونچی طاقت دے دی جائے تو بعض دفعہ الٹ اثر دکھا دیتا ہے. یہ اس لیے رفتہ رفتہ بڑھانا چاہیے، 200 سے لے کر 1000 یا اوپر. عورتوں میں اگر برائٹاکارپ کی ضرورت ہو، اس میں جنسی کمزوریوں میں اس کا اثر ہو، تو اس کے ساتھ اسٹیریلٹی بھی چلتی ہے. ایسی عورتیں بچہ پیدا کرنے سے محروم رہتی ہیں، دوسری کوئی اور علامت نہیں نظر آتی. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کی اکثر گلینڈز تو موٹے ہوتے ہیں، لیکن اووریز کو یہ ڈوینڈل کرتا ہے. اووریز سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہیں. اگر کسی عورت کو ایگزامینیشن کے دوران یہ بتایا جائے کہ تمہاری اووریز کچھ سکڑ گئی ہیں یا سکڑ رہی ہیں، تو برائٹاکارپ فوراً استعمال کرنی چاہیے. اور یہ جو چیز ہے اووری کا سکڑنا، یہ بعض دفعہ کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی فوری احتیاط ہونی چاہیے اور برائٹاکارپ استعمال کر کے امید ہے اکثر صورتوں میں خطرناک صورتحال سے بچ سکتا ہے انسان. پیرالائسس کی مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہیں. گلے کا بھی پیرالائسس ہو جاتا ہے، ٹانگوں کا. لیکن ون سائڈڈ پیرالائسس میں نے زیادہ تر سلفر، کاسٹیکم، رسٹاکس، جلسینیم اور کیڈمیم سلف ان کو مفید دیکھا ہے. اوپر اور نیچے جو دھڑ کا فرق ہے اس میں برائٹاکارپ نچلے دھڑ کے لیے مثلا بہت اچھا کام کرتا ہے. اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جن کے طرف دماغ میں جاتا ہے انسان کا. کاکولس چکروں کی دوا ہے، لیکن ایسے نچلے دھڑ کے فالج جن پر کوئی اور اثر نہ کر رہی ہو دوا، بہت اونچی طاقت میں کاکولس دیں تو ان میں جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے. بہت پیچیدہ مسئلہ ہے یہ ہومیوپیتھک دواؤں کی تشخیص، ان کو الگ الگ کرنا اور یاد رکھنا، صحیح اسٹیکنگ دواؤں میں کرنا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بار بار پڑھنا ضروری ہے. بہت کثرت سے دہرائیں ان اسباب کو جو آپ کو دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر رفتہ رفتہ وہ جم جائیں، بیٹھ جائیں، طے جما لیں، پھر بے فکری ہو جاتی ہے. پھر اکثر وقت پہ چیز یاد آ جاتی ہے. اگر وقت پہ نہ بھی آئے تو کچھ دیر کے بعد آ جاتی ہے. یعنی ذہن تلاش کرتا رہتا ہے، یہ نام مجھے نہیں ملتے، کچھ دیر کے بعد واپس جاؤں تو اچانک ذہن میں آ جاتے ہیں. بیک کے فیٹی ٹیومر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں خاص طور پر بیک کے ٹیومر ملتے ہیں. اس کی کھانسی کا ایک عجیب نشان ہے کہ جب تک یہ مریض پیٹ کے بل لیٹا رہے کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے. ہر دوسری کروٹ پہ کھانسی اپنا نارمل کورس لیتی ہے، لیکن جب پیٹ کے بل ہو جائے ان سے منہ لیٹے تو پھر
افاقہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کی؟ تو جانتا ہے جی. مسٹری ہے یہ اس کی. وارڈس بھی ہر قسم کے اس کے دائرے میں ہیں اور پاؤں کی بدبو میں بھی یہ اثر دکھاتی ہے بریٹاکارپ. ہاں یہ لکھا ہوا ہے ٹیئرنگ ڈرائنگ پینز ان لوور لمز, سڈن شارپ پینز ان نیز. یہ جو میں نے فالج کا بتایا آپ کو, یہ ہو سکتا ہے اس کا پیش خیمہ ہوں, کیونکہ فالج میں لوور لمز کے فالج میں اس کو میں نے زیادہ مفید دیکھا ہے اگر وہ کسی پرانے مرض, گہرے مرض کے نتیجے میں ہو. ایک بچے کا میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا, پاکستان میں ربا میں اس کو لے کے آئے, اس کو میں نے سلفر اور بریٹاکارپ 200 میں دی تھی. ایک بچے کو سلفر اور رسٹاکس دی تھی. اب اس وجہ سے کنفیوژن ہے مجھے کہ دونوں برابر مفید ہیں اور یا ان کا فرق کرنے کی کوئی وجہ ہے. میرے پاس وجہ کوئی نہیں تھی. اپنے تجربے سے ایک کو میں نے سلفر اور رسٹاکس آلٹرنیٹ دی, ایک کو سلفر اور بریٹاکارپ آلٹرنیٹ کرنے کے لیے دی, اور دونوں کو فائدہ ہوا. لیکن ایک کو تو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پہچانا نہیں جا سکتا, یقین نہیں آ سکتا تھا. غالباً وہ بریٹاکارپ کا کیس تھا, سلفر پلس بریٹاکارپ. وہ بچہ گودی میں آیا تھا, اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوئی اس کی وجہ سے, پولیو کی وجہ سے, اور جس پیچھے پیٹھ بھی تھوڑی سی آگے ہوئی تھی. تو اس کو میں نے اس دوا پہ رکھا. میرا خیال ہے 6 مہینے یا سال کے بعد اس کے والدین ایک بچے کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے ان کے پاس آؤ, چل کے واپس جاؤ. تو میں نے کہا یہ کیا کرا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا وہی بچہ ہے جو جس کو ہم اٹھا کے لائے تھے, اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ عمر کے ساتھ یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور اس کے بعد مجھے جرمنی میں بھی ملا, وہ بچہ بڑا ہو گیا, کافی ٹھیک ٹھاک دوڑ پھرتا. کچھ قرض موجود ہیں, مکمل صحت تو اس طرح نہیں, لیکن کہاں یہ کہ ہمیشہ کے لیے گودی میں چڑھ کے زندگی گزارنا یا کرسی پر بیٹھ کے وہ نارمل زندگی میں چلتا پھرتا ہے. ہومیوپیتھک دوائیں اگرچہ دیکھنے میں میٹھی گولیاں لگتی ہیں, وہ بہت گہرے اثرات رکھتی ہیں. ایک دوا ہے کلکیریا فلور. کلکیریا کارپ کی طرح انڈیوریشن کے لیے کلکیریا فلور بہت اچھی دوا ہے. اور آنکھ کے متعلق جو پوچھا تھا آپ نے, کلکیریا فلور بھی ان میں سے ایک دوا ہے, بہت گہرا اثر رکھنے والی. انڈیوریشنز اور ڈپازٹس کے خلاف بہت ہی مؤثر ہے. دانتوں کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ دانتوں کا جز ہے. اس لیے اس میں بریٹاکارپ میں جہاں انڈیوریشنز ہے مسکولر اور دوسری, کلکیریا فلور میں بونی فارمیشنز جو ہیں اور گروتھ, ان کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کی انڈیوریشن جو ہے جسم کے ہر حصے پر ہے, یعنی ہڈیوں تک اس پر اثر ہے. ٹینڈنز میں نوڈیولز بن جاتے ہیں, پیریوسٹم میں, اور کارٹلیجز میں خرابیاں, سب پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک کیس میں تو مجھے یاد ہے اس سے فائدہ نہیں پہنچا تھا, اس کو میں ٹھیک نہیں کر سکا تھا. کلائی میں ٹیومر تھا, لیکن اس کو میں نے زیادہ تر روٹا وغیرہ پہ رکھا تھا جو روٹین کی دوائیں ملتی ہیں. مگر بعد میں جب میں نے کلکیریا فلور استعمال شروع کیا تو بہت سے مریضوں کو بہت نمایاں فائدہ ہوا ہے. یاد ہے اس کو بھی میں پیغام بھجوایا تھا کہ کلکیریا فلور شروع کرو, پتہ نہیں پھر کیا یا نہیں, مگر یہ فرضی بات نہیں, یہ ضرور اثر دکھاتی ہے. اگر ضرور نہیں تو کم سے کم اکثر کیسز میں دکھاتی ہے. یہاں جو گٹھلیاں بن جاتی ہیں, نوڈیولز بن جاتے ہیں, ان میں یہ اچھی چیز ہے. ریکرنٹ فائبرائڈز ان دی ہولو آف دا نی,
یہاں بعض دفعہ گٹھلیاں بنتی ہیں اس کے خم میں، گھٹنے کے خم میں، اس میں یہ براٹا کارپ بہت اچھی چیز ہے، کلکیریا فلور. جتنے بھی یوٹرس کے ٹیومر کے میرے نسخے ہیں ان میں کلکیریا فلور ضرور شامل ہوتا ہے، کیونکہ کلکیریا فلور اکیلا بھی میں نے دیکھا بہت افیکٹو ہے. اس لیے ہر قسم کی گٹھلیاں کینسرس بھی ہوں انہیں کلکیریا فلور کو ٹرائی کرنا چاہیے. کارنیا کی آبزرویشن میں بھی ایجز اگر ہارڈ ہو گئے ہوں خاص طور پر تو یہ بہت اچھا ہے. ایڈینوائڈس ناک کے اندر جو پیدا ہو جاتے ہیں یا ناک گلے میں، ہاں ناک کے پچھلے حصے میں ایڈینوائڈس ہوتے ہیں، گلے کے پیچھے، ناک کے پچھلا بالکل ناک کے اندر نہیں، پیچھے ہوتے ہیں. جی جی وہاں تو پالپ پار ہوتے ہیں، پالپس ہوتے ہیں ناک کے پیچھے گلے کے جوڑ پر، گلے جی گلے کے نیچے تک تو نہیں ہوتے. جو ناک کے پیچھے جو ہول ہے اس کے گلے کے سانس میں دقت دشواری پیش آتی ہے، جی فیرنکس کہنا چاہیے. اچھا فیرنکس کے قریب جی یا فیرنکس پر، جی وہ فیرنکس کی وال جو ہے اس کے پیچھے ٹرانسٹس سے اوپر. وہاں ایڈینوائڈس. جی جی ٹھیک ہے. تو ایڈینوائڈس میں یہ بہت اچھی ہے. ایسے ٹانسل جن کو کرونک وہ آہستہ آہستہ موٹے ہو کر پتھر بن گیا ہوں، جہاں براٹا کارپ فیل کر جائے اس سے بھی زیادہ یہ گہری دوائی ہے، یہ وہاں سے اٹھاتی ہے اور یہ اثر دکھا دیتی ہے. اس لیے کلکیریا فلور غیر معمولی طاقتور دوا ہے اس پہلو سے. اسی طرح جو انسان کے مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء ہیں ان میں بھی کسی قسم کی تکلیفوں کے لیے بہترین علاج ہے. اس کا تو میں نے بتایا نا آپ کو، یوٹرس میں تو سے بہت ہی اچھا اثر دکھاتی ہے. ویریکل وینز بعض دفعہ لوگوں کو اگر اس میں ویریکوز وینز ہو جاتی ہے، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. خون کی نیلی رگ اور پھر وہ بلیڈ بھی کرنے لگ جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے. چھاتی کے گٹھلیوں میں سروائکل گلینڈز کے لیے بہت اچھی ہے. سروائکل گلینڈ کا کینسر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس میں بھی کلکیریا فلور اچھا اثر دکھاتی ہے اور سلیشیا سے اپنے اثر میں ملتی ہے. یہ وہی دوا ہے جس کو ایک دفعہ میں نے بغیر علم کے کہ ہمارے ایک معلم کے یہاں گٹھلی تھی بہت بڑی، وہ گلر جس کو کہتے ہیں، ان کو دیا تھا اس کے لیے ہیمورائڈس کے لیے. ہیمورائڈس میں بہت اچھی ہے. پرانے موقع جو نیچے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر وقت تکلیف کو مجھے بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہیمورائڈ کو؟ بواسیر کے موقع. تو اس کے لیے ان کو دی میں نے، اور بخار تیز چڑھا، ایک ہفتہ وہ وقفے جدید میں آئے نہیں، رپورٹ ہی نہیں کی، لیکن تھے وہ سمجھدار. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دوسری دوائی نہیں کھانی، اس کے بعد چڑھا ہے کوئی وجہ نہیں، اس کا اثر ہوگا. تو اگلی دفعہ آئے تو گلر غائب. ایک ہفتے کے اندر ایسا گھلا ہے اس کے اندر ٹاکسینس تھی، اس سے بخار چڑھا تھا. تو وہ آ کے وہ پہلے کپڑا ہمیشہ چادر لے کے پھرتے تھے، چادر اتار کر دیکھیں کیا حال ہے. تھیلی سی لٹکی ہوئی رہ گئی تھی جو آہستہ آہستہ پھر سکڑ گئی. پھر اس وقت تو خالی تھیلی لٹکی ہوئی تھی اور گلر غائب. تو کلکیریا فلور بہت گہرے اثر والی دوا ہے. ایک آدمی جن کی 90 سال عمر تھی، ان کو صرف میں نے آنکھ کے لیے جو کیٹریکٹ کے لیے ایک زنکم سلف کی اونچی طاقت دی، ایک کلکیریا فلور کی CM کی، اور بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی آنکھ. اور برہمن نور مرحوم نے میرے پاس بھجوایا تھا کہ اس کا علاج کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، آپریشن ہو ہی نہیں سکتا، ان کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو کچھ کر سکتے ہو تو کرو. اور پھر وہ وفات تک ان کو پھر آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی. تو انڈویشنس کو، ڈپازٹس کو دور کرنے میں یہ چوٹی کی دوا ہے. تبھی بات ہومیوپیتھ روٹین میں اس کے لیے آنکھ کے ڈپازٹ نہیں بلکہ وہ جو موتیا بین کیا کہتے ہیں کیٹریکٹ، مگر یہ
وہ جو دوسرا کیٹریکٹ ہے جس کو کالا موتیا کہتے ہیں، کیٹریکٹ نہیں کہتے، گلوکوما، اس میں مفید نہیں ہے. اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، اس میں اعصابی تکلیفوں کی جو ہے نا چیزیں یا وین سے تازہ اٹھنے والی وہ زیادہ مفید ہیں. جرسینیم بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں، کیلکیریا فاس بہت اچھی ہے. کیٹریکٹ کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ زنکم سلف، ٹھیک ہے جی. زنکم میٹ اور چیزوں کے لیے ہے، زنکم سلف یہ کیٹریکٹ کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے. زنکم میٹ آنکھ کی ایک ایسی بیماری میں مفید ہے جس میں عموماً غالباً ایلوپیتھک میں شاید نہ ہو علاج، ناخونا، اس کو کیا کہتے ہیں ناخونے کو؟ ٹریجیم. ہاں ٹریجیم یہاں روٹ ہو جاتی ہے، ایک آگے پھیلتا جاتا ہے. وہ زنکم میٹ کی چند خوراکیں بالکل صاف کر دیتی ہیں ٹریجیم کو. میرے پاس تو آج تک کبھی کوئی ٹریجیم کیس نہیں آیا جو زنکم سیلف کے علاوہ کسی اور چیز کا محتاج ہوا ہو. اللہ کے فضل کے ساتھ صرف زنکم میٹ اسے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، اب باقی جو کاروبار کرنا ہے، دوائیں تقسیم کرنا اور یہ چیزیں وہ تم بعد میں کرو گے نا. اب کیلکیریا آرس رہ گئی ہے، اس کو الگ کر لو، شبانہ دینا کسی کو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے چند اور دوائیں تیار کر لی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے. یہ تو پہلے ہو چکی ہے، کیلکیریا فلور، کیلکیریا فاس، یہ بھی ہو چکی ہے. فاس بھی کیلکیریا فاس آپ کو بیان کر چکا میں آپ کے سامنے، اور کیلکیریا فلور کبھی ہوئی ہے. کیلکیریا فاس رہ گئی ہے، وہ اسی کا دیا تھا میں نے. یہ بھی رکھتی ہے، یہ دو رکھ لو، اور آج جو نئی تین ہیں وہ الگ رکھ لو جو ہونے والی ہیں. اور آپ کا کس کام سے کس رفتار سے آپ بے شک بند کر دیں. السلام علیکم.